नबवी जिंदगी में 23 साल का खुलासा आपके सामने रख देता हूं और उसी से पता चल जाएगा कि क्या इस्लाम वाकई आपको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है या नहीं। मक्की जिंदगी के आपको 13 साल देख ले, निज़ाम अकायद पूरा दे दिया आपको, पूरा का पूरा निज़ाम अकायद दे दिया और ऐसा कमाल का निज़ाम अकायद दे दिया जो आपको किसी दुनिया के मजहब में नहीं मिल सकता। फिर हिजरत के इब्तदाई 2 साल, पहले 2 साल, हिजरत का पहला साल मुसलमानों की बका की जंग है कि अपने अपने आप को एक तो वहां पे मदीना में सेटल करना है और दूसरा फिर पहले साल के अंदर दुश्मन जो कुरैश है और इर्द गिर्द के जो दुश्मन है, इवन जो यहूद और नसारा हैं वो भी दुश्मन है, उनके साथ ताल्लुकात उठाया जा रहा है ताकि अपने अपना सर्वाइवल हो सके। हिजरत के पहले 2 साल अगर मैं कहूं, और वो किस चीज के लिए, वो सियासी कुव्वत के हुसूल और अपनी बका के एक जिद्दोजहद है। अच्छा, फिर उसके बाद हिजरत के अगले जो 6 साल हैं, आपको अगले 6 साल के अंदर क्या चीज नजर आती है, 8वीं हिजरी तक, यानी कि 2 हिजरी से लेकर 8 हिजरी, अगले 6 साल आपको सियासी इस्तेहकाम, सियासी पुख्तगी और माशी इस्तेहकाम नजर आता है कि वहां पर मुसलमान अब अगले 6 सालों के अंदर सियासी अंदाज में भी पुख्ता हो गए थे और हुक्म नाजिल हो गया था कि भाई ए ईमान वालों, अब जब तुम्हारे अंदर कोई मसला होगा तो तुम्हारे मामलात का जो फैसला करना है वो अल्लाह के नबी ने करना है। अब अल्लाह के नबी फैसला करेंगे और जो भी वो फैसला करेंगे, खा वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, तो तुमने चश्मे मा रोशन दिले माशाद उसे कबूल करना है। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम वक्त के मनसब पर बिठा दिया गया और आप अलैहिस्सलाम रियासत मदीना के सरबराह बन गए और माशी इस्तेहकाम भी मुसलमानों को नसीब हो गया। और यही वो वक्त है, पहली 8वीं हिजरी का वक्त है, मक्का फतह हो गया। मक्का जब फतह हुआ तो इर्द गिर्द के लोगों पर धाक बैठना और शुरू हो गई। पहले तो गजवा बदर, फिर गजवा खंदक, गजवा उहद, गजवा खंदक, 3 गजवात की वजह से कुरैश की कमर टूट गई। अब उसके बाद इर्द गिर्द के कबाइल पर मुसलमानों की धाक बैठ गई और फिर फतह मक्का होता है। कुरैश बिल्कुल मुसलमानों के सामने जेर हो गए, बड़े बड़े कुरैश जेर हो गए और फिर वहां पर इर्द गिर्द लोगों पर मुसलमानों की कुव्वत भी बैठ गई कि अब मुसलमान सियासी तौर पर पुख्ता हो गए। और फिर उसके बाद गजवा हुनैन के बनु हवादन और बनु सकीफ उठते हैं कि जनाब कुरैश गिर गए, अब लात और उज़्ज़ा और तोड़ दिए गए, हमारा दीन कैसे बाकी रहेगा, हमारे बुत परस्ती कैसे शिरक बाकी रहेगा। तो हवाजन और बनु सकीफ उठे, तो फिर गजवा हुनैन हुआ और वो मारकतुल अरा जंग हुई और मुसलमानों ने भी वहां जुर्रत के और वहां पर जो है वो अपने दास्ताने रकम की और मुसलमानों को फतह याब हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी कुरान मजीद में जिक्र किया और यहाँ पर मुसलमानों को और सियासी पुख्तगी नसीब हो गई। फिर रोमन अंपायर, उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ उठने की कोशिश की और गजवा तबूक पेश आया और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आर्मी लेकर पहुंचे, लेकिन फिर वो जंग नहीं हुई और वहां पर मुसाहलतें हुई, सुलहजुई हुई और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ ले गए। और यही वो 8वीं हिजरी है। इतनी सियासी पुख्तगी मिल जाती है मुसलमानों को कि अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द ममलकत के सरबराहान को, शाहान ममलकतों को अब आपने खतूत लिखना शुरू कर दिए। हरकल रूम, कैसर रूम को खत लिखा, हजरत दाहिया कल्बी को भेजा कि जाओ उसको ये पैगाम लेके आओ। हजरत नज्जाशी को खत लेकर भेजा, हजरत अमर बिन अलास को भेज दिया। मकूकस शाह मिस्र की तरफ हजरत हातिब बिन अबी बल्ता को खत देकर भेज दिया। हारिस बिन अबी शिम्र गस्सान का वाली, उसको शुजा बिन वहब रदियल्लाहु तआला अन्हु को खत लेकर भेज दिया। खुसरो परवेज की तरफ भेजा, हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा साहमी रदियल्लाहु तआला अन्हु को भेज दिया। तो ये है बुनियादी तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इंटरनेशनल लॉ है। हाँ भाई, या तो हमारा इस्लाम कबूल कर लो, आ जाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं अपनी अगर बका चाहते हो, तुम्हारी सल्तनतें बाकी रहेंगी अगर तुम हमारे साथ आओ जाओगे। तो ये दावतें देना शुरू हो गए और उसके बाद यही वो 8वीं हिजरी का साल है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े अहम अहम अहकामात इसी हिजरी के अंदर दिए जा रहे हैं। अब निजाम की तकमील की तरफ जाया जा रहा था कि मुसलमानों के माल की हिफाजत के लिए कता यद का हुक्म आ गया, ऐ ईमान वालों अब जो चोरी करेगा उसका हाथ काटो। इसी तरह शराब की हुर्मत का ऐलान आ गया कि अब तुम्हारे ऊपर शराब हराम। यही वो साल है जहां अजलाम और जुए की हुर्मत का ऐलान हो गया और यही वो साल है जहां पहले जहन साजी सूद के खिलाफ की गई कि ऐ ईमान वालों सूद जो है वो बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। 4 मरहलों में कुरान मजीद ने सूद को हराम किया। पहले 3 मरहलों में सूद की मजम्मत हुई और चौथा मरहला जो आया रिबा की हुर्मत का, वो 8वीं हिजरी के अंदर आया और सूद को हमेशा हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। खा वो कर्ज का सूद था, खा वो तिजारत का बुयू का सूद था, सूद की सारी किस्में खत्म हराम कर दी गई कुरान मजीद ने। तो ये है बुनियादी तौर पर 23 साल का वो अरसा कि इस 23 साल के अरसे में मुसलमानों के लिए इस्लाम ने सियासत का निज़ाम भी दे दिया, मईशत का निज़ाम भी दे दिया
اور یہاں پر سماج کا نظام دے دیا، فیملی لا دے دیا، اور وہ عورت جسے فیصلوں میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ عورت جو یوں تحفوں میں پیش کر دی جایا کرتی تھی، وہ عورت جو پیدائش میں ہی مار دیا کرتی تھی، سورت نساء میں احکام وراثت آ گئے، اور احکام وراثت میں بیٹیوں کو حصہ مل گیا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وراثت کے حصے دے دیے۔ اور حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن یہ کی کہ اگر کوئی بھی شخص اب اپنی بیٹیوں کو وہ حصہ نہیں دیتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں، ہمارے خود پاکستان کے، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں یا شمالی پنجاب میں چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں، بیٹیوں کو یہ کہہ کر حصہ نہیں دیا جاتا کہ جناب بیٹیاں لیتی نہیں ہیں، یا جی جناب بیٹیاں جو ہیں ہم ان کی شادیاں کرتے ہیں، اس کے خرچے جو ہو جاتے ہیں بس وہی وراثت کا ان کا ہو گیا، تو جناب بیٹوں کو بھی تو شادی کرتے ہو، پھر بیٹوں کو کیوں وراثت میں دیتے ہو؟ بیٹوں کو بھی تو نکاح جو ہے ان کے اخراجات وہاں پر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی حصہ وراثت میں نہ دو؟ تو بہنوں کو، بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب تم اپنے حصے معاف کر دو۔ تو یاد رکھ لیں، جو وراثت میں اپنے حصے معاف کر رہے ہیں وہ برائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جنت کی وہ بھی خوشبو نہیں پائیں گے۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم اپنے بھائیوں کے حصے معاف کرتی ہیں، ہم اپنے باپ کو حصہ معاف کرتی ہیں، وہ خواتین جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اس لیے کہ وراثت میں حصہ ان کو ان کے باپ نے نہیں دیا، وراثت میں ان کو حصہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اس وراثت کے حصے کو دھتکارنے والے؟ اس لیے یہ حصہ آپ نے لینا ہے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ نہیں لیں گے، آپ کا نہ لینا یہ رسم و رواج بنتا جائے گا، اور زمانہ جاہلیت کی طرف پھر عود کر جائیں گے، اور پھر شاید 200 سال 300 سال کے بعد عورت پھر محروم ہو جائے گی اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر جنت کی خوشبو پانی ہے تو اپنا حق کے وراثت اپنے باپ سے لیں، اپنے بھائیوں سے لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام میں وراثت آپ کو دیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ کہنا کہ اسلام ضابطہ حیات نہیں ہے، دیکھیں انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک جتنے بھی امور اس نے اس دنیا میں گزارنے ہیں، اس کے لیے اسلام اس کو پورا کا مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ تم نے جینا کیسے ہے، تم نے بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اولاد کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے ہیں، تمہارا تعلق تمہارے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا، تمہارا تعلق، اگر تم مدرس ہو، تم اگر زندگی کے کسی منہج پر، کسی بھی سٹیج پر، منصب پر ہو، تمہارا اپنے ماتحت کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، تمہارا اپنے حکام بالا کے ساتھ سلوک کیا ہو، تعلق کیا ہوگا۔ ایک حاکم وقت ہے تو اس کا انداز حکمرانی کیا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں اسلام نے اصول دیے، ان اصولوں پر پھر نظام وضع ہوا ہے۔ یہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے اسلام جو ہے وہ سارے کے سارے نظام ایک دم سے نزول کر دیتا ہے۔ جی میں قرآن کھول کے دیکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا ٹیکسز کیسے لگتے ہیں۔ تو جناب والا، اسلام باقاعدہ ٹیکسز کا نظام دیتا ہے۔ ہمارے ٹیکسیشن، ہمارے ٹیکسیشن کے اندر اسلام کے ٹیکسز کا باقاعدہ پورا نظام ہے، اور اس دنیا کو ٹیکسز کا مرتب بہترین نظام دینے والے بھی عالم اسلام تھے، اسلام کے فقہا تھے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کو جب ٹیکسیشن کی ضرورت پڑی تو اس نے حضرت امام ابو یوسف سے کہا کہ جناب مجھے ٹیکسز کے لیے بتائیں کہ کیا نظام ہونا چاہیے۔ تو امام ابو یوسف نے قرآن و سنت کی روشنی میں کتاب السراج دے کے سامنے رکھ دی، یہ لیں جناب انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی آپ کو کیا ٹیکسز لاگو کرنے پڑیں گے، یہ ہے وہ نظام جو اسلام آپ کو قرآن و سنت دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی آ کر یہ نہ بتائے کہ اسلام جو ہے، میں اگر کوئی مجھ سے یہ کلیم کرے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو میں اس سے پوچھوں گا جی بتائیں مجھے قرآن و سنت سے اسلام کیا ٹیکسز کے قوانین دیتا ہے۔ تو جناب والا، اسلام کا ٹیکسز کے قوانین دینے کا اپنا ایک انداز ہے۔ اگر آپ ایسا سوال ہم سے پوچھیں گے تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ بھی بتائیں یہ جو سرمایہ داریت کا نظام جس پہ آپ ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نظام جس انداز میں آج سرمایہ داریت پہنچا ہے، کیا یہ نظام پہلے دن سے اپنی پیدائش سے 200 سال پہلے بھی اتنا ہی پختہ تھا، اسی طرح تھا، پہلے دن سے یہی نظام دیا تھا؟ نہیں جناب، ایوالومنٹ ہوتی رہی، تجربے ہوتے رہے۔ لیکن آئیے ہم آپ کو اسلام کے اصول ایسے بتاتے ہیں کہ جو اول دن سے ایسے تھے، اٹل تھے، غلطیوں سے پاک تھے، غلطیوں سے مبرہ اصول تھے۔ ہاں انسانی تجربے غلط ہو سکتے ہیں مگر اصول تو میں کمی کجی نہیں تھی۔ اسلام نے جو 1400 سال پہلے مضبوط بنیادیں دی، ضابطے دیے زندگی کے، وہ مضبوط تھے، اور اصول کے اوپر اسلام کے نظام منظم ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا نظام بنایا، پھر حضرت فاروق اعظم نے ایسے کمال کا نظام، آپ زندگی کی مختلف جہتوں کے نظام دیکھیں گے، انوویشن تھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے نظام میں، حتیٰ کہ یورپ کے عیسائیوں کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا
تو پھر پوری دنیا پہ آج اسلام ہوتا. تو حضرت عمر فاروق کا عمر لا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اسکالرشپ، وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوتا ہے اس کے دودھ کی اسکالرشپ کا لا حضرت عمر نے بنایا تھا. آج یورپ میں عمر لا کے نام سے وہ نافذ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسلام کا دامن جو ہے وہ نظام نہیں دیتا؟ اسلام پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کی کوئی ایسی جہت نہیں ہے جس میں اسلام آپ کو ضابطہ نہ دیتا ہو، رہنمائی نہ دیتا ہو اور نظام نہ دیتا ہو. عدالت کا ہمارا پورا ایک الگ نظام ہے، سیاست کا ہمارا پورا الگ ایک نظام ہے، معیشت کا ہمارا پورا ایک نظام ہے، سماج کا پورا ایک نظام ہے، معاشرت کا پورا ایک نظام ہے. ہمارا اسلام ہر اعتبار سے پورے نظام دیتا ہے. ہاں، ان نظاموں کی بنیاد میں قرآن و سنت کے اصول کھڑے ہیں، اور ان اصولوں کی فلیکسیبلٹی کے لیے ہم نوجوان کو بتاتے ہیں جناب ہمارے مآخذ شریعت کیا ہے. وہ ہے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، تعامل، رخصت، شریعت. یہ سارے کی ساری وہ مآخذ ہیں کہ ہم ان کی روشنی میں طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. احکامات یہ ہیں اور یہ ہمارا معاشرت ہے. عرف بدلے گا تو فتویٰ کیسے بدلے گا؟ اس لیے اسلام کبھی obsolete نہیں ہو سکتا. تم زندگی کی کسی زمانے میں آ جاؤ اور کسی جغرافیے میں آ جاؤ، اسلام تمہارے لیے قابل عمل ہے، اور اسلام مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے. اور دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، مذہب نہیں ہے کہ جس نے اول دن سے لے کر آج تک کوئی ایسا حقیقت اور اٹل اصول دیا ہو جس کے بارے میں وہ خود یہ دعویٰ کر سکتے ہوں کہ جناب یہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا اصول. لیکن آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن مجید اور سنت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں وہ اٹل نوعیت کے ہیں. ان میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی نگاہ ذرا آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی وہاں پر شک نظر آتا ہے؟ تمہیں نظر آتا ہے کہ کوئی کجی ہو، کوئی ریب ہو، کوئی پھٹن ہو آسمان میں؟ تو جناب والا اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھیے اسلام کے اصولوں کی طرف. اگر آپ کو کہیں کمی، کہیں کجی نظر آئے تو ہمیں ذرا دکھائیے. 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی اسلام کے اصولوں پر انگشت اعتراض دراز نہیں کر سکا. تو پھر کس میں مجال ہے کہ کوئی آ کر ہمارے اصولوں پر انگشت اعتراض دراز کرے؟ ہاں، انسانوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں. مسلمان کی خطا مسلمان کی ہے، اسلام کی نہیں ہے. جناب سر بہت شکریہ. ایک دو پوائنٹس میں اس میں تھوڑا سا ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی طرف نظر ڈالیں تو ان کی جو کتاب ہے اسٹے ریفلیکشن، جو کہ ان کی پرسنل ڈائری تھی، اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہیومن انٹلیکٹ از دا نیچرز اٹیمپٹ ایٹ سیلف کرٹیسزم، جس کو انہوں نے پھر اپنی جو ابلیس کی مجلس شورا اس میں کچھ اس طرح ٹرانسلیٹ کیا، جو اس کا آخری شعر ہے جس میں ابلیس جو ہے اپنے حواریوں سے کہتا ہے، یہ آخری شعر ہے اس کا، کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت سے میں، ہے جس کے دین کی حقیقت اعتصاب کائنات. اسی طرح ایک اور جگہ جو ہیں علامہ لکھتے ہیں کہ رندی سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی، اس شخص کی ہم پر حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی. تو جس اسلام کے کانسیپٹ کی اور دین کی حقیقت کی علامہ بات کریں، تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گا کہ اگر آپ 5-10 منٹ میں وہ بھی واضح کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. جی، میں علامہ کا جواب آپ کے سوال علامہ کے ہی زبان میں دے دیتا ہوں کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، شاعر کی نوا مرد و افسردہ، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. تو جواب یہی ہے کہ خواہ کوئی صوفی ہو یا ملا ہو، اصل چیز ہے مستی کردار. جب تک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہم نہیں بنائیں گے، سیرت نبوی کو اپنے کردار کے اوپر اتاریں گے نہیں، تب تک ہم دنیا کے لیے کوئی مثال نہیں بن سکتے. اسلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے نہیں شکوہ جواب شکوہ میں جب وہ کہا تیرے کعبے کو تیرے کعبے کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے
काबे को जबीनों से बसाया हमने, 9 इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। ये शिकवा किया तो जवाब शिकवा में दिखाया फिर हजरत इकबाल ने कि मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, 9 इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, थे तो आबाओ तुम्हारे मगर तुम क्या हो, यूं हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। फरमाया कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद ने की थी तो हमने उन्हें इज्जतें और अजमतें भी अता की, वो दुनिया में रहे और बड़ी ठाठ बाट से रहे, शान से रहे कि उनके नाम सुन के भी कुफ्र के लोग अपने तख्त पे बैठते हुए थर-थर कांपा करते थे। उन्हें हमने अजमतों के सेहरे दिए, उनकी दास्तानें आज तारीख पे रकम है, और उनके जमाने को तुम्हारे दुश्मन भी कहते हैं कि वो गोल्डन एज था। मगर तुम क्या हो, तुमने क्या किया, तुमने अपनी जो हिरमा नसीबी थी, तुमने अपनी कोताहियों का सारा बोझ मजहब पे डाल दिया, तुम खुद कुछ कर नहीं सके और आज ब्लेम ये देते हो कि ये इस्लाम है जिसने हमें कुछ करने नहीं दिया। तो जनाब हमारा सवाल ये है कि कभी तुम मुसलमान भी थे, क्या तुम वाकई मुसलमान भी हो? तो असल चीज ये है कि वो लोग जो आज कहते हैं कि जनाब हमें इस्लाम ने आगे नहीं निकलने दिया, सवाल ये है कि इस्लाम को तो जुबान तक रखा है ना, अपने किरदार से दिखाओ क्या वाकई तुम